نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالی فرماتا ہے: فَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْعِصْيَانَ. اور اللہ تعالی نے کفر فسق اور معصیت سے ریزہ متنفر بنا دیا. کفر و فسق کے لیے مضر ہے. کفر تو ایمان کی ضد ہے. جب فسق بھی بہت بڑا گناہ ہے. فسق کا درجہ معصیت سے بڑا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گالی دینے میں براہ راست دوسرے کی عزت و حرمت پر حملہ ہے، جبکہ معصیت کا تعلق اپنی ذات سے ہے. جب گالی بڑی حرام چیز ہے تو جنگ و لڑائی اس سے بھی درجے کی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے. تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ودا کی خطاب فرمایا: لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. میرے بعد کفر اختیار نہ کرنا، باہم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. یعنی ہر مسلمان تلوار اٹھانا اور مارنا بات کی دلیل ہے. مارنے والا سے مسلمان نہیں باور کر رہا ہے اپنے بھائی کو مارتا اور خواہ کسی مسلمان پھر بنانا اپنے لیے خطرہ کرتا ہے. لیکن حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی مسلمان قتل کرنے اور لڑائی کرنے انسان کا ہو جاتا ہے، بلکہ مقصد کو نہایت کے ساتھ بیان کرنا اور قتال مسلم کی حرمت اور تغلیظ کا اظہار ہے. یعنی مسلمان کا قتل یہ حرام ہے. مسلمان کا خون بہانا نہایت جرم ہے. اگر مسلمان کو اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے یا حلال سمجھ کر مارا جائے تو بلا شبہ کفر ہے اور ایسا کرنے والا کافر قرار دیا جائے گا. حاصل یہ ہے دوستو گالم گلوچ لڑائی اور زبانی سے پوری طرح اجتناب کرنا چاہیے. آخر